ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عليه قابل صد احترام دوستو، ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اسی ذی الحجہ کی 18ویں تاریخ کو اسلامی تاریخ میں ایک ابتلا، امتحان، آزمائش خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر امت کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے آتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ تحمل، بردباری
شورش کو، اس بغاوت کو، خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے مدینۃ المنورہ المدینۃ الطیبہ، اس کے امن کو، سکون کو بحال رکھتے ہوئے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی، اپنے خون کی قربانی دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خون قرآن پاک پر گرا، آج بھی وہ قرآن پاک محفوظ چلا رہا ہے۔ یہ سارا کا سارا واقعہ شہادت کا، شہادت عثمان غنی کا واقعہ 18 ذی الحجہ کو پیش آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہی ابتدائی چند باتیں گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور داماد تھے۔ آپ کا لقب، آپ کا تخلص ذو النورین، دو نوروں والا۔ یہ ذو النورین یا ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ یہ اس بنا پر تاریخ کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں، لکھا جاتا ہے، یہ اشارہ اسی طرف ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے عقد نکاح میں گئیں۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں گئیں۔ دو ہی بیٹیاں تھیں، چوتھی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ ہیں۔ ان کا نکاح حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح، چونکہ سب سے بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب تھی، اس لیے جب دوسری بیٹی حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے گھر میں کوئی اور بیٹی بن بیائی ہوتی میں اس کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیتا۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی فوت ہونے کے ساتھ ہی یکے بعد دیگرے میں ان کا نکاح کرتا چلا جاتا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے 100 بیٹیاں بھی ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پورا کامل اکمل اعتماد تھا۔ یہ اعتماد نبوت ہی تھا کہ جس اعتماد کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، ان کی عظمت میں یہ ارشاد فرما کر اضافہ فرما دیا کہ میری 40 یا 100 بیٹیاں بھی ہوتی، یک کے بعد دیگرے میں ان کا نکاح کرتا چلا جاتا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت، عظمت، نگاہ نبوت میں کس قدر بلند بالا تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں برتری حاصل تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر جو پہلا ہوا سن 2 ہجری کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کو، صحابہ کو لے کر نکلے تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تیاری کی کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، تیری گھر والی، تیری بیوی، میری بیٹی رقیہ بیمار ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تخلف، پیچھے رہنا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کے پیش نظر تھا، اور اتباع نبی اور اتباع رسول کی وجہ سے آپ پیچھے رہ گئے، حضور کی بیٹی کی، اپنی بیوی کی تیمارداری کرتے رہے۔ اس بنا پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، اور جب غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنین کو فتح عطا فرمائی، اللہ نے کامیابی دی، تو پھر اس کامیابی پر اللہ پاک نے کافروں کو، مشرکوں کو ذلیل فرمایا، رسوا کیا، اور اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح، کامیابی، کامرانی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینہ طیبہ کی طرف واپس جا رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال فرما چکی تھی۔
حضرت زید ابن حارث جب مدینہ طیبہ میں داخل ہو کر فتح بدر کا اعلان کر رہے تھے کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، کامیابی بخشی ہے، تو بین اسی وقت حضرت سیدہ رقیہ کو جنت البقیع میں حضرت عثمان ابن عفان اور حضرت اسامہ ابن زید، زید ابن حارث کے بیٹے، اس کی تدفین کے عمل میں شریک تھے، دفن کر رہے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت ان شرکائے بدر میں، بدریوں میں شریک کی، تقسیم کیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے یہ کہہ کر کہ آپ نے میرے حکم کی اتباع اور پیروی کی ہے، میرے حکم کی بنا پر آپ پیچھے رہے، اس لیے آپ بھی شریک ہی ہیں مال غنیمت کا حصہ، جس طرح دوسرے غانمین کو، مجاہدین کو، سپاہیوں کو، صحابہ کو حضور نے تقسیم کیا، اسی طرح حصہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملا۔ اور پھر تیسری ہجری کو غزوہ احد ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس میں مسلسل شریک ہوئے، پھر غزوات میں آنے والے تمام غزوات میں، دوسرے سرایہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کی، جان کی، وقت کی، پھر آپ نے قربانی دی، مال کی قربانی بھی دی، جان کی قربانی بھی دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ پاک نے اس غزوہ احد میں، چونکہ پورا کا پورا کفر اور شرک امٹ کر ایک محاذ بنا کر ہر طرف سے مدینہ طیبہ پر وہ حملہ آور ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر سے باہر نکل کر احد کے مقام پر ان کا مقابلہ کیا، دفاع کیا۔ آج بھی وہ احد میدان موجود ہے، شہدائے احد کے وہ قبرستان چھوٹا سا آج بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا اور خدا کی طرف سے اترنے والی برکتیں ان قبور پر مسلسل اترتی چلی آ رہی ہے۔ زائرین جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اجابت دعا وہ شہدائے احد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں انہوں نے جنگ لڑی، حضور پاک کے لیے قربانیاں دی۔ ایک ایسا وقت بھی آ گیا کہ مشہور کر دیا کافروں نے کہ حضور جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ بہت خوشیاں منائیں کافروں نے، اور پھر ایک طرف کافر کھڑے تھے، ایک طرف حضور صحابہ زخمی نڈھال، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر چند صحابہ کو جنگی نقطہ نظر کے اعتبار سے ان کو وہاں پر بٹھا دیا کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنے،
جس وقت جنگ شروع ہوئی تو وہ میدان اللہ پاک نے فتح دے دی، کافر بھاگنا شروع کر دیے، بالکل پورا احد کا وہ میدان جہاں لڑائی لڑی جا رہی تھی خالی ہو گئی۔ جب وہ دستہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر مقرر کیا تھا تو جنگی نقطہ نظر کے اعتبار سے بڑا اہم تھا۔ اس کی پچھلی طرف بھی ایک وادی ہے۔ اب وہ صحابہ جو وہاں بیٹھے تھے آپس میں مشاورت کی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، جنگ تو ختم ہو چکی ہے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، کافر شکست کھا کر بھاگ کر جا رہے ہیں۔ تو بعض نے رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا، ہمیں یہیں ٹھہرنا چاہیے، جب تک حضور واپس نہ بلائے ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اجتہادی اختلاف ہوا، بعض صحابہ نے کہا کہ یہ تو جنگ کے دوران تھا، جب لڑائی لڑی جا رہی تھی تو ہمیں تم یہاں تم نے پہرا دینا، لیکن اب تو لڑائی ختم ہو چکی ہے، کوئی دشمن میدان میں موجود نہیں، اس لیے اگر ہم اس جگہ کو چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ شریک بھی ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مقصود تھا وہ تو پورا ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اجتہاد کر کے جب وہ جگہ چھوڑی، نیچے وادی تھی، میدان کھلا تھا، وہ صحابہ نیچے آ گئے، اب پستی میں سب صحابہ جمع ہو گئے، اور ابھی تک خالد بن ولید انہوں نے اسلام و ایمان قبول نہ کیا تھا، وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، دیکھا کہ سارے کافر بھاگ کر جا رہے ہیں، ہم شکست کھا گئے۔ جب اس جگہ کو دیکھا کہ وہ خالی ہے تو انہوں نے خالی جگہ دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو لے کر اس مقام پر آ گئے، اب وہ بلندی پہ آ گئے، سیاب سب پستی میں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ پستی میں ہوں گے دشمن آپ کا بلندی پر ہوگا تو مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب خالد بن ولید ان کے ساتھ تیر انداز تھے، اب صحابہ حضور میدان میں ہے، اس قدر تیر اندازی ہوئی کہ تمام صحابہ جو ایک دفعہ فتح حاصل کر کے اب ان کے قدم اکھڑ گئے۔ اللہ، ایسے قدم اکھڑے کہ صحابہ پیچھے ہٹ رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی حضور نے فرمایا کہ آپ کی آواز بہت بلند آواز تھے، یا اصحاب البقرہ، اے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والوں۔ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اترنے والی سورت سورہ بقرہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول تو یہاں میدان میں ہے، آپ جا رہے ہیں، تو جو کہ بلند آواز تھے، دشمن نے مشہور کر دیا، شہید ہو گئے حضور۔ صحابہ میں کھلبلی، کمزوری کہ جب
ہمارا آقا سردار ہمارا رئیس وہی شہید ہو گئے، اب ہم نے طرح طرح کے تخیلات پیدا ہونے لگ گئے، اب ہم نے کیا کرنا؟ جب قائد نہ ہو تو قوم پریشان ہو جاتی ہے، اپنی قوم کو، اپنے رضاکاروں کو، اپنے ورکروں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ان کے قائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایک پوری دنیا کا نظام ہے۔ اس لیے جب حضور نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آواز دی، صحابہ پھر لوٹتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر لگے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام حضور کے لیے سامنے آ گئے، اوٹ بن گئے۔ اب صحابہ ہیں، تیر اپنے سینوں پہ کھا رہے ہیں حضور کو بچانے کے لیے، جیسے پروانہ شمع پر قربان ہوتا ہے، جو صحابی شہید ہو جاتا ہے اس کو اٹھا کر پیچھے لے جاتے ہیں، اور صحابہ کوئی کوڑا ڈال نہیں، بس تیزی سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے۔ 71 صحابہ آج بھی ان کے پہاڑ میں اسی کھلے میدان کے اندر موجود ہیں۔ حضرت حمزہ آپ کے چچا بھی سید الشہداء حمزہ، سید الشہداء کا لقب حضور پاک قدوس نے وحشی کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرمائی، تو وحشی قتل کرنے والا اللہ پاک ہے، وہ حضرت حمزہ کا قاتل ہے۔ لیکن جب اللہ پاک کسی کا سینہ کھول دے، ہدایت دے دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان قبول کر لیا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، حدیث پاک میں موجود ہے کہ اسلام لانے کے بعد کفر سارا معاف ہو جاتا۔ اب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہو گیا۔ تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ کفر کو، شرک کو، گناہ کو، ہر چیز کو، پہلے وہ کافر تھا، اب اللہ کے ہاں مومن ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحشی تو اب مسلمان ہو چکا ہے، مومن ہو چکا ہے، ایمان لا چکا ہے، اب میں تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا۔ اللہ کے ہاں سب مسلمان برابر ہیں، لیکن جب تو میرے سامنے آتا ہے مجھے اپنا محبوب چچا حمزہ یاد آ جاتے ہیں، ان کی لاش کہ تم نے ان کا ناک کاٹا، کان کاٹے، ہونٹ کاٹے، آنکھیں نکالی، سینہ چاک کیا، دل نکالا۔ دیکھیے اسلام نے یہ قانون بنایا ہے، قتل ہونے کے بعد جو شخص مقتول ہو گیا، قتل کر دیا، کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی شکل کو حضور نے فرمایا کبھی مسخ نہیں کرنا، اس کو مسلح نہیں کرنا۔ مسلح کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے ناک، کان، چہرے کو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجاہدین کو، صحابہ کو آپ نے حکم ارشاد فرمایا تھا، دیکھنا جس کافر کو تم نے قتل کر دیا بس ٹھیک ہے، مزید اس کے بعد قتل ہی ہو چکا ہے، وہ نکل چکی ہے، اب مزید اس کے اندر اس کی شکل کو ختم کرنا حضور نے اسے منع فرما دیا۔
دیکھیے اسلام جہاں جہاد کی قتال کی اجازت دیتا ہے وہاں اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ کسی کی لاش کو مسخ نہ کرنا، کیونکہ مسخ کرنے والا وہی بخشی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ بیٹھو، تربیت کے دوران، تعلیم کے وقت سبق لو، لیکن کنارے پہ بیٹھنا جہاں میری نگاہ نہ پڑے، سامنے نہیں بیٹھنا۔ جب تو سامنے آئے گا مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت وحشی اللہ پاک نے ان کو بھی صحابی بنا دیا، وہ بھی صحابی بن گئے، ہیں قاتل لیکن ایمان قبول کی اللہ کی ہاں۔ اس لیے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے اتنا مرتبہ کہ ذل نورین ہاں۔ اس لیے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے اتنا مرتبہ کہ ذل نورین حضور پاک کی دو بیٹیاں آپ کے گھر میں یکے بعد دیگرے آئیں، داماد تھے، اکیلے داماد نہیں دورے داماد تھے۔ حضرت عثمان غنی خلیفہ ثالث ہیں، خلیفہ راشد ہیں، اور خلافت نے مسلمانوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بے شمار ترقی کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سفیر بن کر مکہ مکرمہ میں بیعت الرضوان کے موقع پر معلوم ہوا کہ نگاہ نبوت میں حضرت عثمان سے بڑھ کر کوئی ایسا شخص نہ تھا جو زیادہ مکے والوں کے ہاں محبوب مقبول ہو۔ سفارت کے اگر کوئی صحیح ترجمہ نہیں کر سکتا تھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ پاک آپ کے دلوں میں خلیفہ ثالث اور اس امام مظلوم جامع القرآن کی اور شہید مظلوم کی محبت عقیدت آپ کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی سنت